بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله والله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 5 کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ریاض الصالحین ہم نے کچھ ویک پہلے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ آج ہماری 5ویں حدیث ہے جس کو ہم پڑھیں گے بإذن اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وعن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري انشاءاللہ۔ وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها۔ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ یہ معن بن یزید بن اخنس جو ہے صحابی تھے، اور اخنس یہ بھی صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقے کی نیت سے الگ نکال کر ایک آدمی کو مسجد میں دیے۔ میں مسجد میں آیا اور اس آدمی سے وہ دینار لے لیے اور والد کے پاس لے آیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ فقال واللہ ما ایاک ردت فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال لك ما نویت یا یزید ولك ما اخذت یا معن رواہ البخاری۔ چنانچہ میں نے اپنا جھگڑا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یزید تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، اور اے معن تو نے جو دینار لیے وہ تیرے ہیں۔ صحیح بخاری ہے۔ اب اس وقت کی جو مسجدیں تھیں ہماری مسجدوں کی طرح نہ تھیں کہ ان کے تالے لگے ہوئے ہوتے تھے اور حفاظت کے لیے پولیس ہوتی تھی اور جن پر بم پھینکے جاتے تھے، استغفر اللہ۔ اور اس وقت مسجد صرف عبادت کا نہ تھی بلکہ ہر نیکی کے کام کا وہ مرکز تھی۔ اب انسان اگر، ہمیں سمجھ کیا لگتی ہے اس حدیث سے کہ انسان اگر اچھی نیت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہر شخص کھانے والا ہے، ہر چیریٹی جو ہے وہ مانگ رہی ہے، آگے وہ دے نہیں رہی، صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہو رہا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ چیریٹیز کو دیں یا نہ دیں،
میں یہ بتانا یہاں پہ چاہ رہی ہوں کہ اگر ہماری نیت ہے، خالص نیت کے ساتھ ہم کسی بھی چیریٹی پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کو دے دیتے ہیں، یہ ان کا فیل ہے کہ وہ آگے کسی کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے یا اس میں خیانت کرتے ہیں، کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر اس انسان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو وہ کھانے والا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے اور اس کو اسی غلط کام کی سزا بھی دی جائے گی، اور بعض اوقات غریبوں یتیموں کا حق بھی وہ مار جاتا ہے۔ اگر ہر شخص یہی سوچ کر نہ دے تو دیکھیں غریب کہاں جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کو شیطان نے عذر بنا دیا ہمارے لیے، نیکی کے کام سے ہمیں پیچھے رکھ رہا ہے، وہ ہمیں روک رہا ہے کہ ہم نے نیت اپنی کرنی ہے۔ چلو اس میں سے وہ 100% نہیں بھی دے رہے، 50% تو دے ہی رہے ہوں گے نا غریبوں کو، کسی کا ایمان اتنا نہیں جاتا۔ یہی تو وہ چاہ رہا ہے شیطان کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ دیں، ہم نیکی کے راستے میں آگے نہ بڑھیں، ہم دوسروں کی خدمت نہ کریں، دوسروں کی مدد نہ کریں۔ تم جس نیت سے دو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ جو میری نیت ہوگی اسی کا اجر دیا جائے گا، اور اس کا جرم اس کے سر پر ہے جو اس حقدار تک نہیں پہنچائے گا۔ ہم نے تو اس پہ یقین کر لیا، ہم نے اعتماد کر لیا، ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے ان کو دے دیا کہ حقدار تک یہ پہنچا دے، لیکن جس خلوص، جس چاہ اور جس پیار سے اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ اس کو ضرور مل جائے گا۔ اور یہی یہ باپ اور بیٹے کے کیس میں ہو رہا ہے۔ باپ نے مسجد والوں کو جا کے دے دیا کہ وہ کسی کو دے دے اور کسی کی خدمت کر دے، لیکن بیٹے کو جب پتہ چلا، بیٹا گیا اور جا کے انہوں نے کیا کیا، وہاں سے مسجد سے وہ اپنے پیسے باپ کے لے آیا، اور جب باپ کو پتہ چلا تو اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کو درست کہا۔ آپ نے کہا کہ اے معان، جو تو نے دینار دیے وہ تیرے لیے، اور جس کی تیرے باپ نے جو نیت کی تھی وہ تیرے باپ کے لیے۔ تو جس طرح کی ہماری نیت ہوگی، جس طرح کا ہمارا اخلاص ہوگا، جس طرح کی ہماری چاہت ہوگی، ہمارا پیشن ہوگا، ہمارے جذبات ہوں گے، اسی طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، اسی طرح ہماری نیکی کو قبول کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے، اپنے عملوں کو خالص کرنے، اور خاص طور پر خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنے والا بنا دے۔ شیطان ایسا ہے نا، وہ نیت کی طرف آنے نہیں دیتا۔ مجھے یہ میں بہت ہارڈ فیل کرتی ہوں جب نیت، ہم کہتے ہیں نہیں میری نیت صافی ہے، میں تو اونچی اپنے آپ کو کہنا پڑتا ہے، اور اس لیے کہ میری نیت بہت مشکل لگتا ہے۔ اب اگلی حدیث جو ہے وہ کافی لمبی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ تھوڑی سمجھ آ سکے۔ حدیث نمبر 6، وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن وہیب ابن عبد مناف ابن زہرۃ ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لوئی ابن القریشی الزہری احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ۔ حضرت ابو اسحاق بن ابی وقاص، یہ سعد بن وقاص کا لقب ہے، رضی اللہ عنہ، جو ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا میں کٹھی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس حجۃ الوداع والے سال عیادت کے لیے تشریف لائے، کیونکہ میں شدید درد میں مبتلا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کس قدر شدید ہے۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، اور میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں مال کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ قال لا قلت فالشطر یا رسول اللہ، فقال لا قلت فالثلث یا رسول اللہ، قال الثلث والثلث کثیر او کبیرہ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا آدھا مال یا رسول اللہ، فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تیسرا حصہ یا رسول اللہ،
ارشاد فرمایا تیسرا حصہ بھی بہت بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالتا یتکففون الناس، کہ اگر تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تم ان کو تنگ دست اور محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، کہ اور تم جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے اس پر اجر پاؤ گے، حتیٰ کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ پھر فرمایا قال قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلف بعد اصحابی؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے، اگر ایسا ہوا تو اس میں تمہارے لیے بہترین ہے، جو عمل بھی ان کے بعد تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرو گے، اس سے تمہارا درجہ اور مرتبے میں اضافہ ہوگا اور شاید تمہیں پیچھے رہنے کا موقع ملے، یہاں تک کہ اس سے کچھ لوگوں یعنی کہ مسلمانوں کو فائدہ اور دوسرے کافروں کو نقصان پہنچے۔ پھر دعا فرمائی اے اللہ اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم على اعقابہم لکن البائس سعد بن خولة یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ متفق علیہ۔ اے اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو پورا فرما اور ان کو نامراد واپس نہ فرما، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہے کہ جن کے لیے رحمت اور ہمدردی کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کی وفات مکہ میں ہو گئی تھی، وہ ہجرت نہ کر سکے۔ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سعد بن وقاص کیا کام کرتے تھے کہ دنیا میں ان کو جنت کیا پروانہ مل گیا، وہ صفات، وہ بھلائی، وہ خوبیاں، وہ اچھی عادات ہمیں بھی اپنے اندر اپنانی ہے، ہمیں بھی ان کو لینے کی کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیو پوائنٹ یہاں سے کیا نکلتے ہیں، انسان کا صدقہ وہ صدقہ نہیں ہوتا جو صرف وہ غریبوں پہ یا فقیروں کو دیتا ہے، بلکہ ان لوگوں پر بھی وہ خرچ کرتا ہے جن پر اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو اس لیے کھلاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے، اس کو اس لیے کھلائے کہ ان کی ضرورت پوری کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ان پر خرچ کرے، خواہ وہ تمہاری بیوی ہی کیوں نہ ہو، خواہ تمہاری بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ یہاں پہ نکل رہی ہے کہ منع کیوں کیا گیا کہ لوگوں کی خاطر نہ دیں۔ اگر ہم آج دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو کیوں دیتے ہیں کہ میں کس کو دوں کہ کل مجھے وہ واپس لوٹائے، بلکہ اللہ کی خاطر دیں گے، دوسروں کے لیے خرچ کرنے کو دیں گے، تو دوسروں کے لیے دیں گے تو ہمیں نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے دیں گے، اللہ کی راہ میں وہ مال دیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ مال اللہ نے دیا ہے، اسی کی خاطر اس کو سرو کرنا ہے، اسی کی خاطر اس کو لٹانا ہے، اسی کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، برکت ہے، اور اس کی نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کو دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائے، وہ جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں پر احسان جتانے کے لیے ہم اس کو کیوں دیں؟ اس مال کا حق اور شکر جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کے لیے دیں، اسی کو خوش کریں، اسی نے ہمیں دیا ہے، جو ہمیں دیتا ہے ہم اسی کی طرف اس کو واپس لوٹائیں۔ کہ جب ہم کسی انسان کے اوپر توقع رکھتے ہیں نا، توقع رکھ کے اس کو دیتے ہیں تو سب محتاج ہیں، سب ضرورت مند ہیں، وہ اگر اس کی توقع کو پورا نہیں کرتا تو انسان کیا ہوتا ہے، ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، انسان نیکی سے رک جاتا ہے، اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان اس کے اندر بے چینی پیدا کر کے اس کو اس غیبت پہ اکساتا ہے، چغلی پہ اکساتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت وہ پیدا کرتا ہے۔
اور انسان سے انسان کو فائدہ نہیں ملتا تو وہ آئندہ سے نیکی سے ہاتھ روک لیتا ہے، دوسروں کو فائدہ دینے سے وہ رک جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہ رہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے نا وہ کرتا رہے، کیونکہ کوئی نیکی صرف اس لیے ہاتھ روک لے انسان نیکی کرنے سے کہ کسی انسان نے اس کے ساتھ بہتری جو ہے سلوک نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اجر کو، اس بدلے کو، اس ثواب کو اپنے ذمے لیتے ہیں اگر ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ چاہ رہے ہیں کہ میں دوسروں کو دوں، الحمدللہ دینے والا ہاتھ ہے، تو کیا ہے کہ اس ثواب کو اپنے ذمے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں کہ تم دو، کسی کو بھی دو گے تو میرے لیے دو گے، یہ میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں اس کا اجر دوں، وہ میرے اوپر قرض ہے اور میں اس کا بدلہ تمہیں ضرور دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس کا بدلہ کیا ہے، صلہ کیا ہے، اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس سے بڑھ کر کوئی صلہ یا کوئی اجر یا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا تمہیں فائدہ دوں گا۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو، آپ کے دل کو یہ سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، جو اندر سے خوشی آپ کو ملتی ہے، وہ کسی ایسے انسان کو دے کر نہیں ملے گی کہ جو آپ مطلب کہ آپ انسانوں کو انسانوں کے لیے دیتے ہیں، انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے دیں گے اللہ کی خاطر، تو آپ کو وہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی آپ کو ویسے نہیں بھی لٹائے گا تو آپ کے دل میں بات نہیں آتی، کوئی مطلب کہ ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہماری فوراً سے یہی نیت ہوتی ہے، ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے، ہم کسی کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ کل کو یہ میری مدد کرے، ہم نے مدد اس لیے نہیں کرنی، ہم اللہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو میرے لیے مجھے قرض حسنہ دے گا، اور جو جس نیت سے دے گا اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو واپس لٹائیں گے، اور یہ نیت ہی کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اب میری پیاری بہنوں، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے جو بھی میں دے رہی ہوں، کس لیے دے رہی ہوں، کیوں دے رہی ہوں، اور اگر میں دے رہی ہوں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ساروں سے بڑی جو چیز مجھے ان کے اندر نظر آتی ہے وہ ان کی خالص نیت ہی، ہاں یہ چیز میں ہارڈ اپنے لیے بہت ہاں کرتی ہوں۔ جو ہے نا ہم نے پچھلی جو پڑھی حدیث اس کا اس میں بھی جواب آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس کا مطلب جو باپ تھا اس نے یہ نہیں دیکھا وہ سب سے زیادہ صدقہ مجھے ثواب ہوگا مسجد دوسروں کو دینے کے لیے، ایگزیکٹلی اس کو اپنے بیٹے کا پہلے ہم ایسے سمجھتے ہیں، اپنے بہن بھائی کو، رشتے داروں کو، ان کو چھوڑ کے ہم جو تیسرے بندے کو دیتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے وہاں ہمیں زیادہ، حالانکہ جب ہم اپنے قریبی کو دیں گے تو ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ ہم وہ بھول جاتے ہیں، ہاں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ضد میں ہوتے ہیں یا خنث ہوتی ہے یا کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے سے اچھا بولتا نہیں ہے، میں نے اس کی خدمت ہی نہیں کی، میں دوسرے کو دیتی ہوں، دوسرے کے لیے ہم اچھا بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب اس میں دے دیا، نہیں اپنوں کے لیے چھوڑو، اپنوں کو اس میں شامل رکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت ہے، جو ٹوٹا پھوٹا ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس کو خالص نیت سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے جو دیا ہے اسی کی طرف اس کو لٹائیں، اور اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھیں وہ کبھی بھی ذات اپنے پاس نہیں رکھتی، جو بن مانگے ہمیں دے رہی ہے، اور اگر اسی کے راستے میں ہم دیں گے تو وہی فائدے کا سودا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔